جنہاں واسطے نعرے مار دے تے لڑ لڑ کے مر جاندے ہو، رشتہ داراں نال بگاڑ لیندے ہو، سگیاں دے نال لڑ جاندے ہو، سارا کچھ کر جاندے ہو، گوانڈیاں نوں بھول جاندے ہو، سارے حقوق بھول جاندے ہو۔ کسے نے قبر دے وچ نہیں آنا، وہ تے جنازہ پڑھن بھی نہیں ہوندے اپنے پارٹی دے بندے دا، انہاں قبر دے وچ کتھوں آنا ہے؟ جدوں اپنے مٹی پا کے تے اوتے شاپر پا کے تے اوتے کنڈیاں والا شاپر آ کے آ جانا ہے کہ جلدی کرو جلدی مہماناں نے جانا کھانا کھواؤ۔ جدوں بند کر کے واپس آنا، اس بند قبر دے وچ اس رحم دے نامے نہیں آنا، اس بوٹے نال وفا کر کے جاؤ۔ چلیا کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، اس گل تے غور کرو ذرا، جب آگے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے۔ سورت یوسف اٹھا کے دیکھو، جس خوہ دے وچ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نوں سکھیا انہاں دے گراواں نے، قرآن نے انہوں کہا فی گیا بات دل جب اندھیرا کنواں، تقریباً ادھی مسجد جنہ خوہ سی، اندھیرا خوہ سی، جو ہی حضرت یوسف پاک دا وجود اس قبر دے خوہ دے وچ گیا نا تے سارا خوہ چانن ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہولی بولو سبحان اللہ، سارا خوہ جگمگ کرن لگ پیا۔ ایک گل مینوں نکی جی دسو، سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، اللہ دے نبی ہون یوسف علیہ السلام، وہ اتنے بڑے خوہ وچ جان تے سارا خوہ روشن ہو جائے تے جڑا یوسف دا امام ہو کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، وہ جڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا سلطان ہوے، جڑا عرشاں دا مہمان ہوے، جو نکی جی قبر وچ آوے تے قبر کتھوں نیری رہے گی؟ چلیا کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، پھر قدماں نوں چوم لواں میں، واہ واہ واہ، جڑا چاہندا چڑاؤ بولے قدماں نوں یا رسول اللہ یا علی جد قدماں نوں چوم لواں میں، قدماں نوں چوم لواں میں، منظر عجیب ہووے، منگو دعائے شاداں اجدان نصیب ہوئے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم آقا نعمت قاسم جنت نبی کو جہاں سیدہ مقام سید سجام پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا کہ اللہ تعالیٰ ساڈا ساتھ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، قبول فرما کے ساڈے بھائی محمد اشرف خاص کے ذریعے نجات بنائے، مرحوم دی قبر جنت دا باغ بنائے، وہ دے بہن بھائیاں نوں عزت و کرام اللہ سب جلیل عطا فرمائے آمین۔ وقت دامن وچ گنجائش کوئی نہیں، چند باتاں نہایت اختصار دے نال کرنی ہے۔ پیر وارث شاہ علامہ فرماندے نے گلاں بہت ہی دا کوئی نفع نہیں، گلاں بہت ہی دا کوئی نفع نہیں، اساں نیڑے ہی گل مکامنی ہے، وارث شاہ دیاں گلوں کریے جڑی کم قیامت نوں آونی ہے۔ اس واسطے چند باتاں عرض کراں گا، وہ تسی دو کان اللہ نے اس واسطے نہیں دتے کہ ادھر سنو ادھر کٹ لو، ادھر سنو ادھر کٹ لو، نہیں، بلکہ دو سنیے کہ ادھر سنیے تو بھی دل وچ پا کے ادھر سنیے تو بھی دل وچ پا کے اودے تے عمل کر کے اپنی زندگی نوں آخرت واسطے تیار کر۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اساں جناں نوں بنایا تے انساناں نوں بنایا صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ جن بھی اللہ کی مخلوق نے تے انسان بھی اللہ کی مخلوق نے، توجہ کرو گلاں انشاءاللہ یہ بندے بندن والیاں دے کام آن گیاں۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق نے تے انسان بھی اللہ کی مخلوق نے، جنہاں نوں پہلے پیدا کیتا انساناں نوں بعد وچ پیدا کیتا۔ آدم علیہ السلام جدوں دنیا تے تشریف لے آئے ہن کہ انہاں تو پہلے بھی جن موجود سی، ہن بھی دنیا تے انساناں نال جنات زیادہ نے لیکن سانوں نظر نہیں آتے۔ وہ پتہ لگتا جدوں کسی نوں چمڑ جاندے نے، اور جڑے شریر جن ہوندے نے وہ چمڑدے نے، نقصان پہنچاندے نے، جڑے نیک جن ہوندے نے وہ کی کرتے نے، بندیاں دے کام آندے نے، اللہ دی عبادت
عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسا جناں نوں بھی عبادت واسطے بنایا تے انساناں نوں بھی عبادت واسطے بنایا ہے. جن قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازاں بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. تسی مینوں اے دسو کدی کسی نے جن دا دربار ویکھیا؟ کدے جن دی قبر ویکھی ہے؟ نہیں نظر آئے گی. جنیاں مرضی جنات نیکیاں چنگے عمل کرن لیکن انہاں دے دربار تے مزار نظر نہیں آئے گا. دربار نظر آئے گا تے اللہ دے ولیاں دا نظر آئے گا. اللہ دے پیاریاں دا نظر آئے گا. اللہ دے پیارے دیاں قبراں نظر آئیں گیاں. جنات جتنی بھی عبادت کر لین جنت چلی جان گے. انہاں دی جنت کی ہے؟ اگر جنہاں نے کفر کیتا گناہ کیتے وہ جنات دے جہنم دے وچ جان گے. لیکن جنہاں نے چنگے عمل کیتے ایمان لے آندا وہ جنہاں نوں کی ملے گا؟ وہ جنہاں دی جنت یہ ہے کہ وہ جہنم تو بچ جان گے. وہ جہنم تو بچ جانا ہی انہاں واسطے جنت ہے. لیکن حضور دا جڑا سب تو ادنا جنتی ہونا ہے, سب تو جڑا ادنا جنتی ہونا ہے, انہوں کنی تھا ملے گی جنت وچ؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا 10 گنا, دنیا جنہ بھی دا مربع ایریا اتر جتنا بھی ساری دنیا نو سائنسداناں نو کنارہ نہیں لبا. ساری دنیا نو 10 دے نال ضرب دو پھر جتنی جگہ بنے گی وہ جگہ ادنا جنتی دی ہے. سمجھ آوے تے سینے دا ٹھل لا کے سبحان اللہ آکھنی ہے. جڑا سب تو ادنا جنتی ہے او دی اتنی تھاں ہے کہ دنیا تو 10 گنا زیادہ ہے. جڑے جنت دے سردار نے حسن حسین دی جگہ کنی ہوے گی, انہاں دا کتنا مقام ہوے گا. حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جزاک اللہ. فرمایا اساں جناں نوں بھی پیدا کیتا تے انساناں نوں بھی پیدا کیتا الا لیعبدون. کدے نہیں پیدا کیتا؟ اپنی عبادت لئی. اے دیکھو تسی گرمی دا موسم ہے, پکھا کدے واسطے لایا ہے؟ ہوا واسطے. ساڈا پسینہ خشک ہوندا ہے, پکھا چلدا سکون ہوندا ہے. چھت کدے واسطے پائی ہے؟ سانو بارش تو بچاندی ہے, دھوپ تو بچاندی ہے. فرش کدے واسطے قلیم بچھایا ہے کہ نرم ہے, سکون ہوندا ہے, کپڑے صاف رہتے ہیں. نلکے کا کام ہے پانی دینا, پمپ کا کام ہے پانی دینا, مجھ کا کام ہے دودھ دینا, ککڑی کا کام ہے آٹا دینا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بنا مقصد رب نے کوئی شے نہیں بنائی. جیڑی شے بیکار ہو جاوے, مقصد پورا نہ کرے, پکا خراب ہو جاوے, لا کے بندہ سٹ دیندا ہے. ککڑی انڈے نہ دے, بیمار ہو جاوے, بندہ چھری پھیر دیندا ہے. مجھ اگر دودھ نہ دے, مقصد پورا نہ کرے, بندہ کسائیاں نوں ویچ دیندا ہے. ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد دے جب رب نے ایک ککڑی پیدا نہیں کیتی تے جڑا اشرف الانسان, اشرف المخلوقات انسان ہے, رب نے انہوں مقصد تو بغیر ہی پیدا کیتا. نا انسان دا مقصد پلازے بنانا نہیں ہے, انسان دا مقصد کوٹھیاں بنانا نہیں ہے. انسان دا مقصد جڑا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا اسی جنات تے انساناں نوں بنایا ہی اپنی عبادت واسطے ہے, بنایا ہی اپنی عبادت واسطے ہے. چاہے کوئی جاندار شے ہے, چاہے بے جان شے ہے, ہر شے اللہ دا ذکر کرتی ہے. اے سپیکر اللہ دا ذکر کر رہا ہے, دروازہ کھلتا ہے چھین دی آواز آتی ہے, اللہ دا ذکر کرتا ہے. کبا بولتا ہے, کوئی بھی شے بولتی ہے, ہر شے اللہ دا ذکر کرتی ہے. ایک درویش نے آکھیا کہ جدوں ہر شے اللہ دا ذکر کرتی ہے تے سانوں مڑ سنوندا کیوں نہیں؟ وہ گیا پیشاب کرن واسطے, وہ لوٹے ہاتھ مارن لگا تے لوٹے تو بعد اللہ اللہ انہیں آخیا میں نے ہوں دھارت کرا گا تے اللہ اللہ کرتا پیا. پھر گیا انہیں کہ گھوڑا چکیا, بٹا ٹھیک چکی, وہ بھی اللہ اللہ کرے, انہیں کہہ دینا دھارت کرا گا. دوڑیا گیا بچوں بعد بندے ہر شے میرا ذکر کرتی ہے, لیکن اساں انہاں دے ذکر نوں مخفی رکھیا ہے تاکہ تہاڈے معمولات دے وچ خلل نہ. ہر شے دا ذکر کرتی ہے. ہن دیکھو ایک اشرف الانسان, اشرف المخلوقات انسان جڑا فرشتیاں تو آتا ہے, اپنی نجاست کو کتنی نفرت کرتا ہے, لیکن مجھ دے گوبر کیویں سام کے کیویں بندہ ہاتھ ویچ نکلاتا ہے. وجہ کی ہے؟ کوئی مجھاں دی پینشن ہے, کوئی نوکری کرتی ہے,
بندہ سویرے 4 بجے اٹھتا ہے، پٹھے وٹ کے لے آندا ہے، کتن دا پاندا ہے، پھر انہاں نوں نوالدا ہے، سارا دیہاڑ دی خدمت کردا ہے۔ کی وجہ ہے کہ مجھاں جانور اللہ دے ذکر کردے نے، اللہ نے انسان انہاں دا خادم بنا دیتا ہے۔ وہ اگر حمایت ہو کے اللہ کا ذکر کرے تے اللہ وہ دی خدمت واسطے انسان کو لگا دیتا ہے۔ اگر انسان ہو کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ فرشتیاں نوں بھیجدا ہے، جاؤ تے رزق لے کے جاؤ۔ پھر اللہ رزق دے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اساں انسان کو بنایا ہے، جناں کو بنایا فقط اپنی عبادت واسطے۔ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ آپ کوئی خلافت کا کام کر رہے، ایک درویش آیا، کھٹے پرانے کپڑے، پہلی جتی بھی کوئی نہیں، اٹھے ہوئے بال، وہ آ کے کہتا عمر ایک کدے سرکاری کام کرتا کرتا رب نوں نہ بھول جاویں۔ ایک بندہ سانوں آ کے کسی پیر نوں گل کر کے دیکھے، پیر انہوں اسلام تو خارج کر دے گا، تو سانوں آکھیا ہے ساڑیاں دے نمازاں مکے مدینے ہیں، ہمیں 6 مہینے ہو گئے پیر نے کدے غسل نہ کیتا ہوئے، ساڑیاں دے نمازاں مکے مدینے ہیں، تیری جگہ سانوں آکھیا امیر المومنین نوں گل آکھی ہے، او امیر المومنین جنہاں دے بارے حضور فرماندے نے میرے عمر دے سائے کو شیطان توڑدا ہے، شیطان راہ بدل جاندا ہے۔ او امیر المومنین نوں آ کے اس نوجوان نے آکھیا کہ جناب گل یہ ہے کہ تسی کتے کام کرتے کرتے رب نوں نہ بھول جاؤ۔ عمر پاک نے کی کوئی جواب دیتا، فرمایا گل بڑی چنگی کیتی کیا ہے، اج تو بعد تیری اتنی تنخواہ ہے تو روزانہ آ کے مجھے وہ گل آکھے وہ تسی تے تنخواہ سیدھی رہ رہے اس کے فری آ کے آکھو سبحان اللہ، اج تو بعد تیری اتنی تنخواہ ہے تو روزانہ کے گل آکھنی ہے۔ 4 مہینے ہوندا رہیا انہوں 4 مہینے آیا تو روزانہ آ کے وہ گل آکھنی، آپ نے کہنا اچھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا آج تو بعد میرا کام بند ہے، آج تو بعد نہیں تمہارا، وہ رو گیا تھا دور، کوئی میرے کو غلطی ہوگی، میں کوئی ادارہ کیتا یا کوئی کام نہیں صحیح کیتا، حضور وجہ کی بنی ہے؟ آپ نے فرمایا غلطی نہیں ہوئی تیری، ڈیوٹی تو صحیح کی، ایمانداری کا وقت نہیں ہوتا رہا، گل یہ ہے کہ آج میں شیشہ دیکھ لیا، آج میں شیشہ دیکھ لیا تے عمر کو شیشے دے وچ داڑھی دا چٹا وال لگ گیا، داڑھی دے وچ چٹا وال لگ گیا تے عمر نوں تیری لوڑ نہیں، آخرت یاد کران واسطے وال ہی کافی ہے۔ او امیر المومنین جنہاں دی رائے دے مطابق اللہ نے قرآن دیاں 20 آیتاں نازل کر دتیاں، او امیر المومنین جنہاں دے بارے حضور فرماندے اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے ہور نہ ہوندا عمر فاروق ہوندا، تے او کی آندے کہ وال چٹا آ گیا تے منوں آخرت دی فکر پہ گئی، تے جنہاں دی داڑھیاں بھی چٹیاں تے سر بھی چٹے، تے جنہاں دی داڑھیاں چٹیاں تے مچھاں کالیاں کالیاں داڑھی دی آڑی کوئی نہیں دینی، تے جدوں مرنا ہے تے سائیاں موبائل بھی کڈ لینا تے نواں سوٹ بھی لا لینا تے قبر دے وچ کی جانا ہے، داڑھی جانی ہے۔ اس واسطے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پہ کھڑی آپ کا قلم اٹھ دچایا، آپ فرماندے نے اڈیاں کمن تے گوڈے کھڑے کڑ، کیا بات ہے، ہڈیاں کمبن
کر لے شام پئی تو اندھیرا ہو گیا موت آ گئی تو گھر جانے نے ڈرنا ہے پھر تو بے نشان محمد ایک شام کا مانا رات ہے ایک شام کا مانا سجن ہے شام پئی جب تک موت آ گئی بے نشان محمد تو اپنے محبوب تو بغیر قبر جانے ڈرنا ہے لوئے لوئے پر خدمت نہیں کر سکتا زیارت نہیں کر سکتا لیکن خدا نہ کرے فالج پہ گیا اکھاں نے موتیاں اتر آیا پیر میں موچ آ گئی مسیطے نہ آ سکیا بڑے ماں باپ کی زیارت نہ کر سکیا پھر دل تے کرنا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکنا اس لیے پنجابی دے بزرگاں سے ثابت اجے
فرشتہ مقرر کر دے گا. حضرات خوشخبری اس گل دی ہے تواڈے اس پنڈ دے وچ جامعہ مسجد وچ 30 روزہ قرآن پاک کا پڑھنا شروع ہوا ہے. ساری عمر لنگ جاتی ہے, بندہ دادا پردادا بن جاتا ہے, لیکن غسل کا طریقہ ہی نہیں ہوتا, نماز پڑھنی نہیں ہوتی, بندے پاکی کا نہیں پتا ہوتا, ساری عمر بندہ پلیتی کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی میں دین سیکھنا ساری رات عبادت کو افضل ہے. وہ وضو کیتا تسی نماز پڑھتے ہو کر کے پوڑیاں دھوندے تو پوڑی سکی رہ گئی تے تھوڑی فرق سی. وضو تے ہویا کوئی نہیں, نمازاں جڑیاں مرضی پڑھیاں, بغیر وضو تے نماز پڑھنا کو ثواب ہے. قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی واجب ہے, قرات فرض ہے, ہر نماز بندہ پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ حال جڑی ہلوائی والی حاجی والی حال ہے, یہ مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جدو یہ پڑھیا تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو جدو ساتھیہ طرف پڑھیا الحمدللہ رب العالمین ہاں گوڑا پڑھتے گوڑ ہاتھی والی پڑھتے وہ مطلب ہے بعد اللہ تمام تکلیفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم تو سب سیانے بندے بیٹھے ہو جہاں نماز کے چل کے ساری تکلیفاں اللہ ہستی ہے وہ نماز ہوئی ہے ٹوٹ گئی, نماز دوسرے ٹوٹ جانی ایسی نماز کا ہوا فائدہ. پھر پڑھتے ہو اللہ احد, یہ مطلب ہے معروف فرما دیجیے اللہ ایک ہے. یہ قاف ہے دونوں نقطیاں والا موٹا قاف ہے کینچی والا قل هو اللہ احد, اے معروف آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے. اگر سادہ پڑھ دیتا قل هو اللہ احد ڈنڈیا کا پڑھتا وہ مطلب